کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کڑے اقدامات۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوائی سفر پر پابندی عائد۔ کوئی ملک میں آ سکے گا نہ جا سکے گا۔ 15 ستمبر سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی لگوانا ہوگی۔ شاپنگ مالز، ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور شادی ہالز میں بھی بغیر مکمل ویکسینیشن شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1 ستمبر سے 17 سال کے افراد کی ویکسینیشن کا عمل شروع کرنے کا اعلان۔ کورونا کے وار لگاتار، مزید 91 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں 4075 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 6.79% رہی۔ لاہور میں مثبت شرح 12.5 اور راولپنڈی میں 14% ریکارڈ۔ پشاور میں 14%، چارسدہ میں 28% اور کرک میں 43% کیسز مثبت رہے۔ سندھ میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ درخواست کے ساتھ سرٹیفکیٹ جمع کرانا بھی لازمی قرار۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ IMF کا افغانستان سے انخلا کے لیے مدد کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ MD کرسٹیانا جارجیوا نے وزیر اعظم کے نام خط میں لکھا کہ مشکل وقت میں پاکستان کی کوششیں کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ ادھر آسٹریلوی وزیر خارجہ کا شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راولپنڈی میٹرو بس کے باغبانی کا غیر قانونی ٹھیکہ دینے کی تحقیقات۔ شہباز شریف نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے۔ لیگی رہنماؤں نے جواب جمع کرا دیا۔ کہا سوال نامہ دیا جائے، تحریری جواب دوں گا۔ میڈیا گفتگو میں مریم اورنگزیب کی نیب پر تنقید، بولی نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ نیب کو BRT کے کھڈے اور وزراء کے سکینڈل نظر نہیں آتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ 13 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ 37 ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق فیصلے کا امکان۔ برآمدی شعبے اور کراچی کی صنعتی صارفین کے لیے خصوصی رعایت جاری رکھنے کی تجویز بھی منظوری کے لیے پیش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار نے شاہکان چوک فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے کی تعمیر پر 4 ارب 23 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ تقریب سے خطاب میں عثمان گزار بولے، شفاف ٹینڈرنگ اور لینڈ ایکوزیشن کی مد میں 39 کروڑ 50 لاکھ روپے کی بچت ہوئی۔ حکومت عوام کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی اقتصادی ٹیم کے ساتھ اختلافات کے باعث وقار مسعود مستعفی ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ، موقع پر ہدایات بھی دیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر ناصر شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر بھی ساتھ موجود۔ بلاول بھٹو کڈنی ہل پارک میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگائیں گے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، وزراء کی وابدہ کے رویے کی شکایت۔ امتیاز شیخ بولے، دیہی علاقوں میں ٹرانسفارمرز جل جاتے ہیں، کئی دن مرمت نہیں کی جاتی۔ وزیر اعلیٰ نے معاملہ وابدہ اتھارٹیز کے سامنے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ میڈیا گفتگو میں مرتضی وہاب بولے، درست مردم شماری کریں تو سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کو تیار ہے۔ اپنی گزارشات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہیں۔ PDM کا 29 اگست کو کراچی میں جلسہ، لیگی نائب صدر مریم نواز آؤٹ، شہباز شریف ان ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق جلسے میں شہباز شریف شرکت کریں گے، مختلف سیاسی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ادھر نون لیگ نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ خالی عہدے پر کرنے اور غیر فعال عہدیداران کو فارغ کرنے کا فیصلہ، قیادت نے تمام صدور سے لسٹیں مانگ لیں۔
مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل نے قیادت سے ناراض ہو کر استعفیٰ دیا۔ مفتاح کارساز ہاؤس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر ناراض تھے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دورے سے قبل آئی 2 رکنی سیکیورٹی ٹیم کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، پیویلین اور گراؤنڈ کا جائزہ لیا۔ پی سی بی حکام نے سیکیورٹی کے انتظامات اور دیگر امور پر بریفنگ دی۔ سیکیورٹی ٹیم نے وائٹ بال ٹریننگ کیمپ کے کھلاڑیوں کا میچ بھی دیکھا۔ ٹیم آج ہی راولپنڈی روانہ ہوگی۔ شاہینوں کا ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کا مشن، کنگسٹن ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل۔ چوتھے روز کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 49 رنز بنا لیے۔ پاکستان کو جیت کے لیے 9 وکٹیں اور ویسٹ انڈیز کو 280 رنز درکار۔ پاکستان نے دوسری اننگز 6 وکٹوں پر 176 رنز بنا کر ڈکلیئر کی۔ میزبان ٹیم کو 329 رنز کا ہدف ملا۔ کا معیار زندگی بلند کرنا اور انہیں باعزت زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ صحت، تعلیم، ترقی اور ہر فرد کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت لاہور کے گنجان آباد علاقوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، جہاں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے رش سے نمٹنے کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری سے عوام کو سہولت فراہم کرنا ہماری اہم ترجیح ہے۔ نظر انداز کردہ علاقوں کو بھی عوامی ضروریات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا پروگرام دیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیشتر نئی آبادیوں اور ٹاؤنز میں آمد و رفت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاہکام چوک، جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کینار، ڈیفنس روڈ، موٹر وے، ملتان روڈ کے لیے یہی گزرگاہ ہے، اور یہاں پر ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے، اسے کشادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر ٹریفک کے مسائل رہتے ہیں اور کئی گھنٹے ٹریفک یہاں بلاک رہتی ہے، اور عوام کو ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ماضی میں اس چوک پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم نے نہ صرف شاہکام چوک پر 606 میٹر طویل 2 طرفہ فلائی اوور بنا رہے ہیں، بلکہ لیبر کالونی سے شاہکام چوک تک 6 کلومیٹر طویل ڈیفنس روڈ کو 2 رہیا بنایا جائے گا، اور ہٹیارہ روڈ، ڈرین اور نہر پر مزید پل بھی بنائے جائیں گے۔ شاہکام چوک کے منصوبے کی لاگت 4 ارب 23 کروڑ روپے بنتی ہے اور 2 رہیا فلائی اوور 3 لینڈز پر مشتمل ہوگی۔ ٹریفک کے لیے سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا۔ اس پر روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے گزرنے کی گنجائش ہوئے گی۔ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی